حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو چیزیں تھیں، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان جو مکالمہ قرآن میں بیان ہوا ہے وہ حکمت اور علم کا ہی تو مکالمہ ہے بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ اولو العزم پیغمبر جن پہ کتاب بھی نازل ہوئی، جن پہ شریعت بھی نازل ہوئی، وہ شاگرد بننا چاہتے ہیں حضرت خضر کے، جن پہ نہ کوئی کتاب نازل ہوئی، جو نہ وہ اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حتیٰ بعض علماء میں تو بحث ہے کہ وہ نبی بھی تھے یا نہیں تھے۔ یعنی ایک ایسا وجود کہ جن کے لیے یہ تو طے ہے نا کہ ان کے پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، حضرت خضر، مگر حضرت خضر سے حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں۔ یعنی ان کے پاس علم ہے مگر ولایت خضر کے پاس ہے۔ وہ ولایت کے باب میں، اختیارات کے باب میں حضرت خضر کی شاگردی چاہتے ہیں، اور حضرت خضر فرمائے تمہارے اندر صبر، حضرت خضر فرما رہے ہیں تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ حضرت خضر فرما رہے ہیں تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرے اندر صبر ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اگر صبر ہے تو جو میرے کام دیکھتے رہو اس پہ اعتراض مت کرنا۔ تو حضرت خضر نے جا کر ایک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ کشتیاں کھڑی تھیں دریا کے کنارے، حضرت خضر نے ایک کشتی کو جا کر اس میں ہتھوڑی سے، کیل سے سوراخ کر دیے۔ کہنے لگے یہ کیا کر دیا آپ نے؟ آپ کی ہے؟ کہا نہیں، میری تو نہیں ہے۔ میں اگر آپ کے گھر میں جا کر آپ کے کسی چیز کو ایسا کر دوں تو پہلا سوال تو یہ ہوگا یہ آپ کی چیز ہے؟ جواب آئے گا نہیں، میری تو نہیں ہے۔ پھر یہ آپ کسی کی چیز میں کیا کر رہے ہیں؟ حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہارے اندر صبر نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں، اب نہیں بولوں گا، اب نہیں بولوں گا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایک جوان مار دیا حضرت خضر نے، ایک بندہ ہی قتل کر دیا حضرت خضر نے۔ نے کہا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ حضرت نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تم ابل پڑو گے، کھول پڑو گے، تم اعتراض کر بیٹھو گے۔ پھر ایک دیوار گر رہی تھی، وہ گرتی ہوئی دیوار کے اور مزید جہاں تک گر سکتی تھی اسے گرایا، اور جہاں تک وہ صحیح تھی اس کے بعد اس کو سیدھا کر کے چنائی کی اینٹوں سے اور دیوار بنا دی، اور پھر ہاتھ پیر کپڑے جھاڑ کر چل دیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو فرمایا کہ بھائی اب تمہارے اور میرے درمیان بس یہ تیسرا موقع کافی تھا، اب جدائی ہے تمہارے میرے درمیان، اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے ہو۔ اور پھر ایک ایک چیز کی علت بیان کی حضرت خضر نے، علیحدہ تو کر دیا۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز تھی جو حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ ان کے شاگرد بننے کو تیار ہوئے؟ وہ چیز تھی حکمت، وہ چیز تھی ولایت۔ جی، نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم۔ توجہ ہے، قرآن ہے بھئی، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، اور ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر۔ اللہ نے جنہیں اختیارات دیے، جن کو صاحب ولایت بنایا، جنہیں تصرف کائنات کے اندر عطا کیا، جنہیں اختیارات دیا کہ وہ میرے بدن پر ہی، یعنی کسی بندے کو اگر قتل کر رہے ہیں تو بدن پہ ان کو اتنا حق ہے نا جی۔ مثال میں وہ بندہ ہے، مثال میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، نہیں میرے بدن کے اوپر، میرے اوپر اگر کسی کو یہ اختیار ہو کہ وہ قتل کر دے مجھے، تو یہ کتنا بڑا اختیار ہے۔ اور ولایت کسے کہتے ہیں بھائی؟ ہم جو مولائی ہیں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اگر ہمارے مولا کا ہمارے بدن کے اوپر اختیار ہے کہ ہمیں وہ مار بھی سکتے ہیں، اور ہمیں یہ حق بھی نہ ہو کہ ہمیں اعتراض بھی کریں، ہمیں یہ حق بھی نہ ہو کہ ہم اعتراض کریں کہ ہمیں کیوں مار دیا آپ نے۔ اگر میرے مولا کو اتنا اختیار ہو کہ وہ مجھے قتل کر سکتے ہوں، بھائی قرآن کی مثال نہیں ہوتی تو شاید میرا مجمع نہ سمجھتا میری بات کو۔ اگر حضرت یعنی مولا کو، میرے مولا کو میرے قتل کا بھی اختیار ہے، اور مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے مولا سے پوچھوں کہ آپ نے مجھے کیوں مارا، تو اسی کو تو شیعت کہتے ہیں۔ نہیں، چوں اور چراں اور مولائی، مولا کی باتوں پر اعتراض اور مولائی، مولا کے کاموں پہ شبہ اور مولائی۔ لہذا اب اس کمال کی مولائیت اگر سامنے آ جائے
تو پھر حق ہے نا کہ علی کہیں کہ میرے تو شیعہ ہی چاہ رہے ہیں. سلمان، ابو ذر، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. اس کمال کے شیعہ. جی مولا علی کی ہر بات پر بلا چوں چراں، بلا ان من اگر مگر کے بغیر، ان من کیے بغیر، اگر مگر کیے بغیر جو باقی رہے، جو قائم رہے، وہ کون ہے؟ سلمان ہے، ابو ذر ہیں، حذیفہ یمان ہیں اور مقداد ہیں. جب سرکار نے 4 نام لیے، سرکار دو جہان ہے کہ علی میرے علی کے یہ 4 پکے چاہنے والے جو میرے علی کی ہر بات مانیں گے. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ فالعمار، یا رسول اللہ آپ نے عمار کا نام نہیں لیا. حضرت نے فرمایا جازا جیزتن ثم رجع وتابا. عمار ایک لمحے کے لیے علی پہ شک کریں گے، فوراً پلٹ بھی جائیں گے، مگر اسی وجہ سے تو وہ ابو ذر اور سلمان کی طرح نہیں ہے کہ وہاں تو زندگی میں ایک لمحے کا بھی تردد نہیں آیا، جی ذہن میں بھی خیال نہیں آیا. اس کمال کی اطاعت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور عزیزان گرامی، اگر مولا کائنات کے ساتھ ان 4 ہستیوں کا تصور سمجھ میں آ جائے تو مولا حسین کے ساتھ عباس علمدار کا تصور سمجھ میں آ جائے گا. ایھا العبد الصالح المطیع للہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، جنہیں معصوم کہیں کہ یہ اللہ رسول اور مولا امام حسن اور امام حسین کے مطیع مطلق. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اللہم صل علی اللہم صل علی محمد و آل محمد.